بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جہان علم اکیڈمی سٹی آف نالج سے آپ کی بی بی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ کے لیے اچھی اچھی پیاری پیاری کہانیاں لے کے۔ ہمیں امید ہے آپ سن رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اس سے، اور سمجھ رہے ہوں گے۔ اور ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ جو حضرت علی کی ولادت کا، کیونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہانیوں میں حضرت علی کا تذکرہ ہے، تو جس سال حضرت علی کی ولادت ہوئی یہ وہ سال ہے کہ جس سے حضرت رسول خدا کی رسالت کا آغاز ہوا۔ اور آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ 13 رجب کو حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی خانہ کعبہ میں، جس وقت آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے نا خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں، تو اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور اس میں ایک دروازہ پیدا ہوا، اور حضرت علی کی والدہ جو ہے نا مولا علی کی والدہ اس میں داخل ہو گئیں، اور پھر وہ دیوار بند ہو گئی۔ آج بھی اگر آپ جب خانہ کعبہ میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ لے کے جائے، تو آپ دیکھیں گے ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں کنارے یمنی۔ تو کنارے یمنی جو ہے نا وہاں پہ آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پہ دیوار کے پھٹنے کے نشان ہیں۔ اب اس میں بہت ساری چاندی ڈال کے انہوں نے اس کو بند کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ اور اس کے لیے ہم آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دیں جو ہمارے ذہن میں ابھی آئی، کہ امام جعفر صادق سے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو چاہنے والے ماننے والے ہیں وہ جنت میں کہاں سے داخل ہوں گے، کون سے دروازے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ اسی دروازے سے داخل ہوں گے جس دروازے سے مولا علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، یعنی کنارے یمنی پہ جو دروازہ ہے اس سے ہم سب جو امام کے چاہنے والے ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں، جو دین پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، بہت ہی آسان راستے سے وہ دروازہ ہمارے لیے بھی کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اسی دروازے سے ہم جنت الفردوس میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ تو جس سال حضرت علی کی ولادت ہوئی یہ وہ سال ہے جب رسول خدا کی رسالت کا آغاز ہوا۔ اس وقت لوگوں نے عجیب مناظر دیکھے تھے، درختوں اور پتھروں سے غیبی آوازیں آتی تھیں، لوگ عام طور سے نور الہی کو دیکھا کرتے تھے، انوار، روشنیاں اور نورانی اشخاص کو دیکھا کرتے تھے، اور حضرت پیغمبر خدا بھی حضرت علی کی ولادت والے سال کو مبارک سال کہا کرتے تھے۔ اور ولادت کی شب آپ نے اپنے اہل و عیال سے فرمایا تھا، آج کی رات اس فرزند کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتوں کے دروازے ہم پر کھل گئے ہیں۔ حضرت علی کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی، اور اس ولادت باسعادت سے کعبے کا نیا دور شروع ہوا۔ حضرت علی 3 روز تک اللہ کے مہمان رہے، اور تیسرے روز جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم خانہ کعبہ کے اندر گئے اور حضرت علی کو اپنی آغوش میں لیا، تو اس وقت آپ کی والدہ نے بتایا جناب فاطمہ بنت اسد کہ حضرت علی نے ابھی تک آنکھوں کو نہیں کھولا، لیکن جیسے ہی جناب رسول خدا نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا، پہلی مرتبہ حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول کر نور نبوت کو مشاہدہ کیا اور رسول اللہ کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اپنے روح میں آپ کی نبوت کو جذب کر لیا اور رسول خدا کا دیدار کیا۔ تو جس وقت رسول خدا حضرت علی کو گود میں لے کے باہر آئے، سارے جو ہے نا عرب کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ 3 دن سے خانہ کعبہ کے اندر تھیں فاطمہ بنت اسد، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے سوائے رسول خدا کے اور مولا علی کے والد علی جناب ابو طالب کے۔ اور جس وقت لے کے باہر آئے ہیں تو اتنا خوبصورت منظر تھا، 2 چاند کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور اتنا اچھا ایک شاعر نے اس کے اوپر ایک شعر کہا ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں کہ جس وقت نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو خود
اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، یعنی 2 نور مل گئے، نور نبوت اور نور امامت. تو اللہ کو بھی فخر ہوا کہ نور امامت اور نور نبوت جو ہے نا وہ اکٹھے سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. اور پھر وہی ہوا کہ مولا علی اور رسول خدا ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور اتنا آپ نے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، رسول خدا کے لیے، ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے. وہ تو ہم دعوت ذوالعشیرہ کا آپ کو بتا ہی چکے. بس ایک واقعہ کہ بس جس وقت رسول اللہ کو یہ حکم ہوا، کفار مکہ نے بہت بہت اذیتیں دیں رسول خدا کو، اور جس وقت جناب ابو طالب جو کہ بالکل رسول کے بہت زیادہ محسن تھے، ان کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور جناب ختیجہ کا بھی انتقال ہوا. تو رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی کہ افسوس اور غم کا سال قرار دیا. اب رسول کا کوئی حمایتی بھی نہیں رہا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ. اب جب ہجرت کا موقع آیا تو اب چاروں طرف کفار تھے. اگر رسول اللہ ایسے چلے جاتے تو کہیں پہ بھی ان کو پکڑ کے لوگ جو ہے نا قتل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو یہ حکم خدا آ گیا کہ تم جو ہے نا یہاں سے راتوں رات نکل جاؤ، علی کو اپنے بستر پہ سلا جاؤ. تو ہجرت کی شب رسول خدا نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا آج کی شب میرے بستر پر سو جاؤ، اور علی کو اپنی عبائے حضرمی سے ڈھانک دیا. یہ وہ کملی تھی کہ حضرت رسول خدا ہر شب اسی کو اڑ کر سویا کرتے تھے. تو حضرت علی نے بس ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے اس طرح سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول خدا نے کہا ہاں علی، میری جان بچ جائے گی. بھئی یہ سن کر مولا علی نے سجدہ شکر کیا، اور یہ تاریخ میں کہتے ہیں کہ یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو مولا علی نے رسول کی جان بچنے کے اوپر ادا کیا. اب ہم بھی ہر جو بھی اچھا نیک کام ہوتا ہے اس کے اوپر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں. تو ہم حضرت علی کی تاثیر و پیروی کرتے ہیں، نہ صرف حضرت علی کی بلکہ ہر امام کی، کیونکہ ہر امام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی وہ لوگوں میں صلح کراتے تھے، جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا تھا، جب بھی کوئی نیکی ہوتی تھی، جب بھی جو بھی اچھا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، تو وہ سجدہ شکر کرتے تھے. تو ہمیں بھی ہر اچھی بات پہ جو ہم کرتے ہیں اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ توفیق اسی کی طرف سے دی بھی ہوتی ہے ہمیں. تو جو لوگ رسول خدا سے اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ لے لو، مٹی لے لو، اور جب باہر نکلو تو یہ کفار کی طرف پھینک دینا، وہ سارے اندھے ہو جائیں گے. تو معجزہ تھا، مٹی جو تھی رسول کے ہاتھوں میں آ کے اتنی کرامت اس کے اندر آ گئی کہ جیسے رسول اپنے دروازے سے باہر نکلے سب جو ہے نا تلواریں لے کے گھوم رہے تھے. اور ایک بڑے بڑے جو سردار تھے، بڑے بڑے جو قبیلے تھے، ان سب سے ایک ایک آدمی چنا گیا تھا، اور وہ سب جو ہے نا رسول کو ختم کرنے کے لیے تلواریں لے کے گھوم رہے تھے. اللہ نے جو مٹی تھی انہوں نے رسول خدا نے اٹھائی اللہ کے حکم سے اور ان کی طرف پھینک دی. وہ سارے کے سارے نابینا ہو گئے. رسول خدا ان کے درمیان سے نکل کے اللہ کے حکم سے نکلتے چلے گئے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ساری رات وہ لوگ انتظار کرتے رہے. ٹائم مقرر کیا تھا کہ اس وقت رسول اللہ کے دیواروں کو پھاند کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور بس رسول اللہ کو اپنی تلواروں کے اوپر سب اکٹھے تلواریں ماریں گے اور رسول کو وہیں ختم کر دیں گے. اتنے سخت دشمن تھے رسول کے. تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو مولا علی کے انہیں کسی نے کہا یہی ہیں، یہی لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ نور نبوت جو تھا وہ اس چادر میں سے چھن چھن کے آ رہا تھا. تو جیسے انہوں نے تلوار اٹھائی، حضرت علی جو تھے وہ فوراً جو ہے نا چادر پھینک کے اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے. جا کے دیکھا یہ تو رسول اللہ نہیں ہے. حضرت علی سے تو وہ ویسے ہی سب لوگ ڈرا کرتے تھے. تھوڑے سے پیچھے ہو گئے. کہا کہ کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت علی نے کہا کیا تم میرے پاس رکھ کے گئے تھے ان کو؟ تو
کہنے لگے کہ جیسے ہی حضرت علی نے ایسے ڈانٹ کے کہا تو ایک دم پیچھے ہٹے اور کہنے لگے کہ او اچھا وہ تو چلے گئے، وہ تو بھاگو بھاگو جلدی ان کا پیچھا کرو، یہ تو علی ہیں۔ ویسے ہی حضرت علی سے ڈر کے سب لوگ نکل گئے اس سے، اور جو ہے نا حضرت علی کو رسول اللہ نے کہا تھا اے علی جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ سب تم واپس کر کے لوگوں کو، دیکھیں رسول اتنے صادق اور امین تھے کہ لوگ جو ہے نا ان سے ویسے جان کے دشمن تھے لیکن ہم اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھواتے تھے۔ تو حضرت علی نے سب کافروں کی امانتیں ان کو واپس کی، اور اس کے بعد جو ہے نا جناب فاطمہ اور 2 فاطمہ اور تھیں ان کو لے کے حضرت علی بھی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے مدینے چلے گئے۔ وہ اتنے بہادر تھے، راستے میں بہت سارے لوگوں نے ان سے جنگ کی لیکن اکیلے حضرت علی نے سب کا دفاع کیا، اور پیدل چلتے ہوئے اور ان خواتین کو اونٹ پہ بٹھا کے جو ہے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت علی کی شجاعت اور بہادری اور دین کے لیے ان کی محبت اور ان کی محنت اور رسول کے لیے ان کی فداکاری کو اور کون شخص مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے مولا علی کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ رسول اور اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کا عزم کیا تھا، اور یہی ان کی اہل بیت نے بھی کیا۔ تو ایک مرتبہ کا اور واقعہ آپ کے سامنے تھوڑا سا شیئر کر لیں کہ ایک دفعہ حضرت رسول خدا کے پاس ایک پرندہ آیا، تو رسول اللہ نے اس پرندے کو کھانے سے پہلے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، جو تیری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہو تیرا بندہ، تو اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ ہم دونوں جو ہے نا اس کو مل کے کھائیں۔ تو جو حضرت انس جو تھے انہوں نے جب رسول اللہ کی دعا سنی، تو ہر ایک کو اپنے قوم قبیلہ عزیز ہوتا ہے، تو وہ یہ دعا کرنے لگے یا اللہ انصار میں سے کوئی بھیج دے، میرے قبیلے میں سے کسی کو بھیج دے تاکہ میری عزت افزائی ہو جائے۔ تو اتنی دیر میں دروازہ جو ناک ہوا، جا کے دیکھا حضرت علی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ جو ہے نا بزی ہیں۔ تو حضرت علی واپس لوٹ گئے۔ پھر رسول اللہ نے یہی دعا کی کہ جو تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہو، جو تیرا بہت پیارا ہو، اس کو بھیج دے۔ پھر حضرت علی آ گئے، پھر انس نے یہاں تک کہ 3 مرتبہ جو ہے نا انس نے یہی کیا۔ تو حضرت علی واپس چلے گئے، لیکن کیا ہوا کہ اب جو دروازے پہ نوک کیا تو رسول خدا نے کہا کون آیا ہے؟ انس آپ نے کہا حضور علی آئے ہیں۔ تو جب یہ سنا تو رسول اللہ بے اختیار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دروازہ کھلا، امیر المومنین سید المسلمین قائد الغر المحجلین اور خاتم الانبیاء، اے انس تم انہیں پہچانتے نہیں ہو؟ اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ نے اٹھ کے حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا، اور انس یہ کہتے ہیں، اب یہ لفظ انس ہے یا انس ہے، لوگ مختلف طریقے سے اس کو بلاتے ہیں، لیکن جس وقت رسول خدا نے حضرت علی کو سینے سے لگایا، میں نے دیکھا حضرت پیغمبر کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح درخشاں تھا۔ وہ اتنے خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو رہی تھی۔ حضرت رسول خدا نے اپنے چہرے کا پسینہ حضرت علی کے چہرے پر ملا، اور علی کے چہرے کا پسینہ اپنے چہرے اطہر پر ملا، یعنی دونوں اتنا زیادہ، کیونکہ وہ بھی نورانی چہرہ تھا، اتنے گلے مل کے خوش ہوئے، اور حضرت علی کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ علی یہ پرندہ ہے۔ اب وہ پرندہ پتہ نہیں جنت کا پرندہ تھا، کوئی فرشتہ لے کے آیا تھا، یا مدینے ہی کا کوئی پرندہ تھا، لیکن رسول خدا نے بتا دیا کہ دیکھو تم لوگ اس علی کی عظمت کو سمجھتے نہیں ہو، اگر تم علی کی عظمت کو سمجھ جاؤ نا تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ تو بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دیکھیے گا کہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے، یہ دین جو ہے نا بہت آسانی سے ہم تک نہیں آیا، بہت دشمنیاں، بہت ہی کٹھنائیاں، بہت اس میں قربانیاں اور سب کچھ ہے۔ تو دین کو سمجھیں، رسول کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، مولا علی کی عظمت، اور خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دین میں پیدا کیا، دین اسلام میں پیدا کیا، در آل محمد سے وابستہ کیا۔ ہر وقت اس کا جب بھی نماز پڑھیں ویسے بھی شکر ادا کرتے رہیں، پالنے والے تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس دین میں پیدا کیا اور ہمیں نالج عطا کی تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔